سنو، آزمائش کے بعد جب تم اللہ رب العزت کے قریب ہو جاتے ہو تب وہ تمہیں ایسی اندیکھی طاقت دے دیتا ہے کہ تم ان تمام حالات سے نڈر ہو کر لڑ جاتے ہو جو تمہاری نظر میں ناممکن ہوتے ہیں۔ جانتے ہو وہ تمہیں اتنی ہمت کیوں دیتا ہے؟ کیونکہ جب تم اس پر یقین رکھتے ہو تب وہ تمہیں یقین کے معجزے دکھاتا ہے۔ جب تم اسے اپنے لیے کافی کر لیتے ہو تب وہ تمہارے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو پھر لوگوں کے پیچھے مت بھاگو، نصیب سے لگائی ہوئی تمام جنگیں ختم کر دو، حالات کو کوسنا بند کر دو۔ جس کو اس پر اختیار ہے اسے منا لو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ رب العزت تمہیں اپنی طاقت سے خوش کرے تو پہلے اپنے صبر سے اسے خوش کرو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ وہ تمہیں تمہارے توکل کا صلہ دے تو پہلے تم اسے اس توکل کی آخری حد تک جا کر دکھاؤ۔ اور یاد رکھو تمہارے رب کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، وہ تو بس ایک اشارہ دیتا ہے اور چیزیں ہو جاتی ہیں۔ وہ ایک حکم دیتا ہے اور چاند سورج بن جاتا ہے۔ وہ ایک حکم دیتا ہے اور بادل کا ہر حصہ بارش بن کر برسنے لگتا ہے۔ وہ ایک حکم دیتا ہے اور خزاں کے سبھی پتے ٹوٹ کر زمین پر گر جاتے ہیں۔ اور وہ ایک ہی حکم سے اس بے جان باغ کو بہار کے موسم سے بھر دیتا ہے۔ تمہارا صدیوں کا کام اس کے ہاں ایک لمحے کا قصہ ہے۔ تمہاری عمر بھر کی ریاضتیں اس کے لیے ایک کن کی بات ہے۔ جہاں اتنا صبر کیا وہاں تھوڑا سا صبر اور سہی، جہاں اتنی کوشش کی وہاں تھوڑی سی کوشش اور سہی۔ وہ اگر دل نہیں بدل رہا تو یقین رکھو وہ تمہارا نصیب بدلنے پر راضی ہے۔ اور جب وہ راضی ہوتا ہے تو کسی کی کیا جرأت جو اس کے راستے میں رکاوٹ بنے۔ تو پھر یہ فکر چھوڑ دو کہ کون تمہارے ساتھ کیسا ہے اور کون نہیں، کیونکہ کسی کے چاہنے یا نہ چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا جب تک اللہ رب العزت نہ چاہے۔ اور اللہ صرف نیت دیکھتا ہے۔ تمہاری دعائیں تمہیں ان چیزوں تک لے جا سکتی ہیں جو تمہارے نصیب کا حصہ ہی نہیں، کیونکہ نصیب پر اللہ رب العزت کے سوا کسی اور کا اختیار نہیں۔ اور جب تم اللہ رب العزت پر اپنے معاملات چھوڑ دیتے ہو تب وہ اختیار تمہیں دے دیتا ہے۔ پھر تمہاری دعائیں معجزے لاتی ہیں اور سب مکمل کر دیتی ہیں۔ مجھ سے جب کوئی پوچھتا ہے نا کہ تمہیں کیوں لگتا ہے وہ تمہاری ساری دعائیں قبول کرے گا، اتنا یقین کیسے؟ تو مجھے حیرت ہوتی ہے بھلا میں کیسے اور کیوں نہ کروں اس پر بھروسہ؟ میں اس کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ کیسے کر سکتی ہوں؟ کسی دوسرے کو تو چھوڑو، میں تو اپنی ذات پر مکمل یقین نہیں کر سکتی۔ وہ میرا مالک ہے، میرا ساتھی ہے، میرا رب ہے۔ اگر کوئی اندھیروں میں سے اجالے میں لایا ہے تو وہ میرا رب ہے۔ اس کی محبت پاک ہے، صاف ہے، وہ دغا نہیں دیتا، وہ تنہا نہیں چھوڑتا، میری صداؤں کو سنتا ہے۔ تو پھر کیسے نہ کروں میں اس پر بھروسہ؟ میں جانتی ہوں وہ صحیح وقت پر میری ہر دعا پر کن ضرور فرمائے گا۔ میرا رب ہے ہی اتنا پیارا۔ تمہیں پتہ ہے جب انسان کے لیے عرش سے بلاوا آیا ہوتا ہے اس کی زندگی میں غم اور مشکلات بڑھ جاتی ہیں۔ اور پتہ ہے یہ اللہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ جب ہم انسان پر غم آتا ہے ہم خود بخود سجدے میں گرنے لگتے ہیں اور اللہ سے مدد مانگنے لگتے ہیں۔ تب اللہ ہمیں اپنے در کا پتہ دیتا ہے اور ہم انسان سفر پر نکل پڑتے ہیں۔ راستے میں بہت سی دشواریاں آتی ہیں لیکن اللہ ہمیں گرنے نہیں دیتا اور ان دشواریوں سے ہماری حفاظت کرتا ہے۔ تو جب ہم سفر برقرار رکھتے ہیں اور مشکلات سے گھبراتے نہیں تب ہم ایک منزل پر پہنچ جاتے ہیں اور وہ ہمیں تھام لیتا ہے۔ اس وقت ہمیں اس سکون سے نواز دیا جاتا ہے جو ہم نے زندگی